السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں محمد یونس آغان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کو اسکالرشپ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ سب سے پہلے میں موزیلا فائرفاکس پہ کلک کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ ایجوکیشن ٹیسٹنگ سروس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ سپورٹ اسکالرشپ پروگرام ہے۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد میرے پاس ایک لنک اوپن ہوتا ہے، اس پہ پنجاب سپورٹ اسکالرشپ، یہ صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جو بچے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیتا ہوں۔ اس کا سپورٹ اسکالرشپ پروگرام پنجاب 2023 پنجاب میں پہلی بار میٹرک تک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیلنٹ اسکالر ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپورٹ اسکالرشپ کے لیے میل فیمیل دونوں درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ عمر کی حد 35 سال ہے۔ وہ امیدوار جو پہلے داخلہ لے چکے ہیں، جنہوں نے ابھی تک داخلہ لینا ہو، دونوں اس میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا جی، عمر کی حد 35 ایئر یعنی کہ 35 سال، وہ امیدوار جو پہلے داخلہ لے چکے ہیں، جنہوں نے ابھی داخلہ لینا ہے، دونوں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 4، سپورٹ اسکالرشپ میں 50% کوٹا نیڈ بیس طالب علموں کے لیے مختص ہے جن کا بجلی کا بل 3000 یا اس سے کم ہو۔ نمبر 5، باقی ماندہ 50% میرٹ بیس طالب علموں کے لیے مختص ہے جو اپنی تعلیم کی قابلیت کے مطابق جمع کروا سکتے۔ نمبر آپ کو بتا رہا تھا 5ویں نمبر پہ باقی ماندہ 50% کوٹا میرٹ بیس طالب علموں کے لیے مختص ہے جو اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 6، تعلیمی سطح میں کم از کم 50% نمبر والے طلباء و طالبات درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 7، پروگرام کے تحت مندرجہ ذیل تعلیمی اخراجات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، داخلہ فیس، لائبریری فیس، لیبارٹری فیس، ٹرانسپورٹ فیس، ہاسٹل فیس اور تدریسی فیس۔ اس کا رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ خواہش مند طلباء و طالبات اس ویب سائٹ پر آن لائن درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کی تفصیلات اس ویب سائٹ پہ یا لائیو سپورٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہو۔ نمبر 10 پہ ہے درخواست فارم احتیاط سے پر کریں۔ آن لائن رجسٹریشن کے لیے دی گئی معلومات کو حتمی تصور کیا جائے گا اور کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 11، فنڈز صرف انہی طلباء کے لیے منظور کیے جائیں گے جو سکریننگ ٹیسٹ پاس کریں گے۔ اگر وہ ریٹن ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے تو وہ اہل نہیں ہوں گے۔ نمبر 12، سپورٹ اسکالرشپ پروگرام فنڈز بائی ورلڈ ہیومن رائٹس آبزرور پاکستان، یعنی کہ یہ ایک کمیشن ہے جو آپ کو اسکالرشپ پرووائڈ کرے گا۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 جون 2023 ہے۔ آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج 12 جون 2023 ہے۔ تو اگلا پروسیس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جیسے میں اس کو ویب سائٹ کو کلک کرتا ہوں، یہاں پہ آتا ہے پنجاب سپورٹ اسکالرشپ پروگرام 2023 انٹرمیڈیٹ آل پروگرام، یعنی کہ وہ بچے جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی بچہ، یعنی کہ میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں ہو یا سیکنڈ ایئر میں ہو، کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس ہے رجسٹریشن فارم، دوسرے نمبر پہ ہے آف لائن رجسٹریشن فارم، تیسرے نمبر پہ ہے بینک کی فیس ہے، چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایڈورٹائزمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، 5ویں نمبر پہ ہے پیٹرن کہ آپ نے پیپر کیسے دینا ہے۔ اچھا، ٹیسٹ آپ کا جو ہے نا 30 جولائی کو ہوگا۔ لاسٹ ڈیٹ فار بینک چلان ہے 15 جون۔ 15 جون سے پہلے آپ نے فیس کروانی ہے۔ اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس لنک پہ کلک کریں۔ اگر آپ آن لائن اپلائی نہیں کرنا چاہتے، پرنٹ نکلوائیں، اس پہ کلک کریں، یہ آپ کے پاس فارم آئے گا،
اس کو کلک کریں گے. اس کے بعد اوپن کے بٹن پہ کلک کریں. اچھا جی، اگر آپ مینولی اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک فارم ڈاؤن لوڈ ہوگا، اس کو ریڈ آؤٹ کریں. میٹرک کے بعد ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، اے لیول، ڈی اے ای میڈیکل ڈپلومہ، ایف ایس سی پری میڈیکل اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ والا اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے. پہلے نمبر پہ آپ چوز کریں گے کہ آپ کون سے سینٹر میں پیپر دینا چاہتے ہو. دوسرے نمبر پہ آپ کا 6 مہینے کا ایوریج بل کتنا آئے گا اس کی ڈیٹیل لکھیں گے. اس کے بعد پرسنل انفارمیشن، پھر اکیڈمک ریکارڈ. اس کے بعد انڈر ٹیکنگ، یہاں پہ بچے کا نام، یہاں پہ اس کے فادر نیم، یہاں پہ بچے کے سگنیچر ہوں گے. اس کے بعد نیچے مزید ایڈریس لکھا ہوا ہے جس پہ آپ نے فارورڈ کرنا ہے، اور یہ آپ کا چالان ہوگا 350 روپے کا. یہ آپ الائٹ بینک یا یو بی ایل بینک سے پے کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب میں آتا ہوں آن لائن اپلائی والے اس پہ کلک کریں. اچھا جی، یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں لنک کے اوپر. یہ آن لائن اپلائی والا ہے. پہلے نمبر پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں نیم لکھنے کے بعد ای میل آئی ڈی، پھر شناختی کارڈ نمبر، پھر فون نمبر، پھر یہاں پہ پاسورڈ. پھر اس کو ریوائز کروں گا دوسرے پاسورڈ. جو فارم آپ نے فل کیا تھا اس کے بعد آپ اس پہ ساری ڈیٹیل دیتے ہیں. ڈیٹیل دینے کے بعد یوزر اور پاسورڈ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ لنک اوپن ہوتا ہے. اب اس پہ آپ شناختی کارڈ نمبر دیں گے. اس کے بعد جو آپ نے پاسورڈ کریٹ کیا تھا اسے کلک کریں گے. اچھا جی، جیسے آپ یوزر اور پاسورڈ دیں گے اس کے بعد آپ کا یہ فارم اوپن ہو جائے گا. اس کو آپ نے فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد اپڈیٹ، اور پھر اگلا پروسیس کیا ہے وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، پہلا ہم نے سارا ڈیٹا فل کیا. فل کرنے کے بعد جب نیکسٹ پروسیس پہ آتا ہوں تو یہاں پہ آتا ہے اپلوڈ یور پکچر اینڈ ریڈ انسٹرکشن. فوٹو جو آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. دس فوٹو ول اپیئر آن یور اپلیکیشن فارم اینڈ رول نمبر سلپ ٹو بی ایکسیپٹیبل. اٹ مسٹ بی میٹ فالوئنگ کرائٹیریا. ناٹ بی مور دین 6 months، 6 ماہ سے پرانی نہ ہو. بی ان شارپ فوکس اینڈ کلیئر، یعنی کہ ایسی پکچر ہو جو بالکل کلیئر ہو جس کو بندہ دیکھ کے پہچان سکے. بی ٹیکن اگینسٹ اے پلین وائٹ بیک گراؤنڈ، جس کا بیک گراؤنڈ سفید ہونا چاہیے. مسٹ شو کلوز اپ یور فیس ہیڈ شولڈر، یعنی کہ آپ کے کندھے اور فیس صرف ہونا چاہیے. مسٹ بی اونلی آف یو، نو ادر آبجیکٹ، کوئی آبجیکٹ دوسرا اس کے اوپر نہ لکھا ہو. مسٹ کمپلائی ٹو دا فالوئنگ ڈائیگرام. جب آپ یہ ساری چیزیں اگر آپ پوری کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ کی چوڑائی 35 mm ہو اور لمبائی آپ کی ایٹ لیسٹ 29 mm یا 45 mm تک ٹوٹل ہونی چاہیے. یور فوٹو وے بی ریجیکٹڈ انلیس شو یو. وہ کہتا ہے کہ ایسے یہ تصاویر دے رہا، اگر آپ اس شیپ میں کوئی بھی تصویر دیتے ہیں تو آپ کی تصویر ریجیکٹ کرے گا. یہ تیسرے نمبر پہ جو بتا رہا ہے، اگر اس شیپ میں آپ پکچر وغیرہ دیتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ کی تصویر ایکسیپٹ ہوگی، ادروائز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے اپلوڈ انسٹرکشنز، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تصویر سکین کرنے کے بعد براؤز پہ آپ کلک کریں. اس کے بعد جس فولڈر میں آپ کی پکچر اس پہ کلک کریں. میرے پاس سکین ڈیٹا میں پکچر ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے پکچر کو سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے آپ پکچر کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اکیڈمک ریکارڈ کے لیے آپشن آئے گی. اس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا آپ نے ریکارڈ ایڈ کرنا ہے. یہاں پہ کوالیفیکیشن پہ کلک کریں گے. اس کے بعد ڈگری نیم کے بعد میجر سبجیکٹ، منتھ ان نمبرز، اس کے بعد پاسنگ ایئر، اپلیکیشن اکیڈمک ٹرم، اور یہاں پہ ساری ڈیٹیل دیں گے. جیسے ہم نے اکیڈمک ریکارڈ سارا اپڈیٹ کیا ہے، یعنی کہ 10th کا اور فرسٹ ایئر کا میں نے ڈیٹا اپڈیٹ کیا ہے. اپڈیٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے ویریفیکیشن کرنے کے بعد اگلا پروسیس آیا تھا، پلیز اپلوڈ کلیئر پکچر آف پیڈ چالان فیس آن لائن بینکنگ یا جائز کیش جمع کروائیں کے ساتھ رسید اپلوڈ کریں. نوٹ: چالان فیس ایزی پیسہ کے ذریعے جمع نہیں کی جا سکتی. اب میں کیا کرتا ہوں، چالان کو سکین کرتا ہوں. سکین کرنے کے بعد پھر اپلوڈ کرتا ہوں. جیسے میں نے چالان اپلوڈ کیا، اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد میرے پاس آپشن آ جائے گی. یہاں پہ 2 آپشن تھی، ایک ڈاؤن لوڈ رجسٹریشن فارم، ایک تھا اوپر رجسٹریشن فارم. جیسے میں نے اس پہ کلک کیا، یور اپلیکیشن